بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی۔ محترم ناظرین، مانے یا نہ مانے، حق اور سچ یہی ہے کہ جس بھی جسم کے اندر روح میرے رب نے ڈال دی، موت اس کے لیے برحق ہے۔ کسی کی موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ کسی انسان نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کی موت کیسے ہوئی، قبر میں اس کے ساتھ کیا بیتی، ایسے تمام واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوا کرتا ہے کہ ہم بھی ہر وقت موت کے لیے تیاری کر لیں۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے پوچھا، ہے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ رو کر فرمانے لگی، ہے میرے پیارے شور، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، ہے بابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، ہے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں اللہ تبارک تعالیٰ کو پیاری ہو جانی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، ہے فاطمہ ابھی تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ رو کر فرمانے لگے، ہے میرے پیارے شور آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹی بنا کے کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھوئے ہوئے کپڑے مل سکیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ الزہرا بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ الزہرا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن
इमाम हुसैन तशरीफ़ लेकर आते हैं, वो दोनों अपने माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचें वो मंज़र कैसा होगा, वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज इसने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। इस माँ के दिल पर क्या गुज़रती होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, है बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से पूछने लगे, है अम्मी हजूर आप क्यों रो रहे हैं। तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह भी रो रही हैं, हज़रत इमाम हसन भी रो रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा ज़हरा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और हज़रत अली को अपने पास बिठाकर 3 बातें कहती हैं। पहली तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कुताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कुताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोक कर कहते हैं, है फातिमा तू तो नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा ज़हरा दूसरी बात कहती हैं, है मेरे प्यारे शोर जब मैं इस दुनिया से फोत हो जाऊँ तो आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा, इनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा ज़हरा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा फरमाती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, है फातिमा तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा फरमाती हैं, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत रो रहे हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह बहुत रो रही हैं, इमाम हसन बहुत रो रहे हैं, इमाम हुसैन बहुत रो रहे हैं। सोचें ज़रा वो कैसा मंज़र होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और इसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है फातिमा तू सैरी अली के दस्तरख्वान पे करेगी, अफ्तारी मेरे साथ आके करना। अपने प्यारे बाबा जान के साथ ये बात कहकर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अल्लाह
کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جس کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، ہے قبر کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، جی علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جن کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھے، کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس پر ہرگز راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پر دائیدار کا تھا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ کبھی ملائکہ کی نظر پڑی۔ روایات میں ہے کہ جب سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا۔ شکریہ۔